فنا کی جہتیں اگر دیکھنا چاہیں نا، شیخ ابن العربی کا نام صوفیہ کی فہرست میں آتا ہے۔ کثرت سے فنا کے موضوع پر آپ نے بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں فنا محض وجود کا مٹ جانا نہیں بلکہ ایک تبدیلی کا عمل ہے، جس میں بندہ اپنے نفس کی زنجیروں کو توڑ کر اللہ کے پسندیدہ اوصاف سے مزین ہوتا ہے۔ پھر اس میں شعوری سطح کی ایک گہری تبدیلی رونما ہوتی ہے، جس میں سالک یعنی اس راہ کا مسافر انفصال نفس کی حالت سے اتصال حق کی حالت کی طرف سفر کرتا ہے، نفس سے خود کو چھڑا کر رب کی لقاء کی طرف، اس سے ملاقات کی طرف سفر اختیار کرتا ہے، اور یہی سفر حقیقت کی راہ کے متلاشیوں کی حقیقت ہے۔ فنا کثیر الجہتی تصور کا نام ہے، جس میں وجودی اور تجرباتی دونوں جہتیں شامل ہیں۔ وجودی فنا کیا ہے؟ انسان اپنے وجود کو فنا کرے۔ کیسے؟ میں اپنی ذات، اپنے نفس، انا پرستی، ذاتی رجحانات، میلانات، من پسند عادات اطوار کو ختم کرے، تزکیہ نفس کرے، محاسبہ کرے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس کو کہا جاتا ہے۔ مالک بن دینار کے قدموں میں آئیے، دل چاہا بازار سے گزرے انجیر نظر آئے، گئے دکاندار کے پاس، فرمائے میرے ان جوتوں کے عوض مجھے انجیر دے دو۔ دکاندار نے جوتے پرانے دیکھے تو کہا کہ ان کے بدلے کچھ نہیں مل سکتا، آپ جائیں۔ یہ جواب سن کر حضرت چل پڑے۔ کسی نے دکاندار سے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم نے کس کو لوٹایا ہے؟ کس کو لوٹایا ہے؟ میں زمانے کے مشہور بزرگ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اس نے جو ہے دکاندار نے ایک ٹوکری میں انجیر بھر دیے، اپنے غلام سے کہا لے جاؤ اس کو اور حضرت کو پیش کرو، اگر یہ قبول کر لینا تو غلامی سے آزاد ہے۔ غلام بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں گیا اور اس کی حضور یہ ٹوکری قبول کر لیجیے۔ فرمایا میں نہیں لیتا۔ غلام بولا اگر آپ اسے قبول کر لیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا، اس کو اپنی پڑی تھی، آپ اسے قبول کریں تو میں آزاد ہو جاؤں۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اس میں تیرے لیے تو آزادی ہے، میرے لیے ہلاکت ہے۔ اب نفس آ گیا نا، اب انا آ گئی، اس کو فنا کرنا ہے۔ کہا تیرے لیے آزادی ہے، میرے لیے ہلاکت۔ جب غلام نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے عوض میں انجیر نہیں کھاؤں گا، مرتے دم تک انجیر نہیں کھائے۔ یہ تھے اکابری، یہی مالک بن دینار مرض وفات ہے۔ خواہش ہوئی کہ گرم روٹی کا سورید بنا کر کھائیں جس میں شہد بھی ہو اور دودھ بھی ہو۔ روٹی شہد اور دودھ کھانا کوئی بری بات تو نہیں، جائز ہے، لیکن انا کو فنا کرنا تھا نا۔ جب انا فنا ہوگی تو رب کی لقاء ہوگی، رب کی لقاء ہوگی تو قیامت تک باقی رہیں گے۔ آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بقا ہے، یہ ان کی بقا ہے۔ فرمایا کہ آپ کے حکم سے خادم چیزیں سامنے رکھ دی، کافی دیر تک اس کو دیکھتے رہے، پھر کہتے ہیں اے نفس تو نے 30 سال تک برابر صبر کیا ہے، اب زندگی کے آخری وقت میں کیا کھانا ہے، چھوڑ اس کو، 30 سال تو صبر کیا نا، اب آخری وقت ہے چھوڑ دے۔ اور یہ کہا پیالہ چھوڑ دیا اور واصل بحق ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے یعنی انبیاء کرام، صدیقین اور زاہدین کے حالات ایسے ہی ہے۔ ہم دین کے نام پر دنیا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، دین بھی نہیں ملتا، دنیا بھی ہاتھ سے جاتی ہے، وہ بھی خراب ہوتی ہے، اور دنیا میں لوگوں کے آگے جو امیج بنتا ہے وہ بھی اچھا نہیں بنتا۔ قرآن کیا کہتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، عمل میں اخلاص کتنا ہے۔ آج تو حال ہی ہو گیا، اس موبائل کے بغیر جو ہے کام نہیں ہے، سوشل میڈیا کے بغیر کام نہیں ہے۔ نیکی کر فیس بک پر ڈال، جو نیکی فیس بک پر نہ ڈلے اس نیکی کو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، کیونکہ فیس بک پر نہیں ڈلی، کیونکہ اجر تو سارا کا سارا فیس بک نے دینا ہے۔ رب کی رحمت کو بھول گئے، رب کے کرم کو بھول گئے، اس کی بارگاہ سے جو فضل ملنا ہے اس کو بھول گئے، اور توجہ فقط دنیا پر لگ گئی، لوگوں پر لگ گئی، اتنے فالوورز، اتنے ماننے والے، اتنے سننے والے، اتنے چاہنے والے۔ جب یہی ذہن بنا رہا ہمارا تو مجھے بتائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں منہ کیا دکھائیں گے، انا کیسے فنا ہوگی؟ دوسری چیز کیا ہے انہوں نے بتائی؟ تجرباتی فنا۔ وجودی فنا سن لیا، تجرباتی فنا۔ فرمایا اس سے مراد سالک یعنی اس راہ پر چلنے والا، اللہ عز و جل کے ذکر میں خود کو معاف کر لے، کسی چیز کے تصور قریب نہ آنے دے۔ انسان تجربہ اپنے حواس سے حاصل کرتا ہے، یہ سمجھے ہاں، انسان تجربہ کس سے حاصل کرتا ہے؟ اپنے حواس سے، اور حواس سے حاصل ہونے والا تجربہ اس کی یادداشت بنتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ تمام حواس کو صرف اور صرف اللہ کے ذکر اور اس کی فکر میں لگا دے، اور اللہ سے وابستہ امور کے لیے استعمال کرے، اور جو کچھ اس کے حواس کے ذریعے ذہن میں داخل ہو رہا ہے وہ یاد خدا کے سوا کچھ اور نہ ہو۔ یہ تجرباتی فنا اپنے حواس کو اللہ تعالیٰ کی نوکری یعنی دین کی خدمت میں لگا دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ کتنا ٹائم ہے ہمارے لیے، ہمارے پاس دین کے لیے؟ اشتہار بنتے ہیں، بسا اوقات لگتے ہیں، بسا اوقات مزید کیمپین چلائے فون کیے جاتے ہیں، تب کچھ نہ کچھ ہم جمع کرتے ہیں، کیونکہ لوگ دین کے اعتبار سے بے فکرے ہو گئے، آخرت کے اعتبار سے بے فکرے ہو گئے۔ عید کے دن تھا نا، خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشان اقدس پر دروازہ بند کر کے زار و قطار رو
رہے ہیں. لوگوں نے آواز سنی, فرمایا یا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے, مسرت ہے, شادمانی ہے, لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے آنسو پوچھتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید وانا لا ادری امن المقبولین ام المطرودین. یہ عید کا دن بھی ہے, وعید کا دن بھی ہے, اور میں نہیں جانتا کہ میں مقبول لوگوں میں شامل ہوں یا مجھے رد کر دیا گیا. میری نمازیں, روزے, تراویحاں رد کر دی گئیں یا مجھے قبول کر لیا گیا. تو یہ بتائیے, یہ وہ لوگ تھے جن کی سوچ میں اللہ کا ذکر اور فکر تھا. جب یہ سوچ کے ذکر اور فکر والے تھے, انا کو فنا کرنے والے تھے, تو آج بھی باقی ہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پہلو میں آرام دے دیا ہے. قیامت تک عاشق جو ہے حضور کے دربار پر حاضری دیتا رہے گا. صدیق اکبر اور عمر فاروق بھی نوازے جاتے رہیں گے. انا کو فنا کرنے والے ایسے ہوا کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا ایک قول ہے, فرمایا جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پایا وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تنے تنہا کوئی شہر فتح کر لے. ایک طرف تو کسی شہر کو اکیلے فتح کر لینا اور دوسری طرف اپنے نفس کو پر قابو پا لینا. فرمایا یہ بہت ہارڈ سملر, یہ دونوں چیزیں برابر ہیں. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.